آپ کا امیج بنا ہوا ہے کہ ہر بلوچ جو ہے توپ پہ بیٹھا ہوا, وہاں کولا نہیں ہے, چولہا چلانے کے لیے لکڑی نہیں ہے, پانی پینے کو نہیں ہے. آپ نے طے کر لیا کہ یہ تو بڑے پتہ نہیں انسیولائز قسم کے لوگ ہیں, ہمیں تو بس لکھنؤ چاہیے یہاں, بس چھوٹے چھوٹے لکھنؤ بن جائیں, پنجابی بھی اس میں کرتا پاجامہ پہن کے. You know, this is absolutely racist, bigoted country on earth, Islamic Republic of Pakistan. نہ اسلام, نہ ریپبلک, اور نہ اس میں کوئی چیز پاک ہے. بلوچ کہتے ہیں کہ پاکستان نے کبھی ہمارے حقوق کا تحفظ نہیں کیا, جب بھی چاہا ہے ہماری نیچرل ریسورسز کو ایکسپلائٹ کیا ہے. اب بھی چین سے جو اتنے بڑے بڑے کانٹریکٹس ہوئے ہیں, بلینز کا ہے, تو اس میں بلوچوں کا شیئر تو بالکل منیمم ہے. ہیلو دوستو, جے ہند. پاکستان میڈیا کا کہنا ہے کہ ہمیشہ سے بلوچستان کے لوگ دہشت گردی کا شکار ہوتے ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بلوچستان میں بہت سارے نیچرل ریسورسز ملتے ہیں. یہاں تک کہ پاکستان کے گھر میں جو گیس ملتا ہے وہ بھی بلوچستان سے آتا ہے, پھر بھی یہاں کے لوگ بھوکے ننگے گھومتے ہیں. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بلوچستان ایک آزاد ملک بننا چاہتا ہے, یہاں کے لوگ ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا ہے. تو چلیے دیکھتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو, لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے. ہم تو ہمیشہ سے یہ سنتے چلے آ رہے ہیں, دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ بلوچستان میں ہی ہو رہا ہے اس وقت, وہاں پہ یہ معاملہ ہے, اور وہاں پہ جو ہے وہ اس طرح کے لوگ جمع ہو رہے ہیں, وہاں سے جو ہے دہشت گردی ہو رہی ہے, وہاں پہ باغی اکٹھے ہو رہے ہیں. میں یہ دیکھیے, ایک یہ بات تو ہم اس کو تنقید کا نشانہ خود بھی بناتے ہیں کہ دیکھیے اگر وہاں سے گیس نکلتی ہے, وہاں سے اتنے ریسورسز نکلتے ہیں, اور وہاں کے لوگ ہمیشہ ننگے پاؤں ہمیں برے حالوں میں نظر آتے ہیں, تو ایسا کیوں ہے؟ ایک سب سے یہ نظر آتی ہے. تو مجھے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے یہ جو اب اتنی بڑی دہشت گردی کی کارروائی کے, جبکہ جو ہم اب تو افغانستان میں بھی حکومت ہماری مرضی کی, جو ٹی ٹی پی ہے وہاں سے وہ روک سکتے ہیں اس کو, اور انڈیا بھی وہاں سے چلا گیا. پھر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اب اس کو کہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اب دیکھیں یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ تو میں کہہ نہیں سکتا, کیونکہ 2016 سے آنورڈز تو یہ کانفلکٹ چل ہی رہا ہے, اور وہاں پہ بلوچستان لبریشن آرمی اور بلوچستان لبریشن فرنٹ, یہ دو آرگنائزیشن ہیں. بلوچستان لبریشن آرمی کو پاکستان نے پہلے بین کیا, پھر یو کے نے بین کیا, پھر یونائٹڈ اسٹیٹس نے بین کیا, اور بلوچستان لبریشن فرنٹ کو صرف پاکستان نے ٹیررسٹ گروپ بین کیا ہے. انہوں نے, باقیوں نے بھی, بلوچستان لبریشن آرمی کو تینوں نے ٹیررسٹ قرار دے کے تو بین کیا ہوا ہے. اب بلوچ کہتے ہیں کہ پاکستان نے کبھی ہمارے حقوق کا تحفظ نہیں کیا, جب بھی چاہا ہے ہماری نیچرل ریسورسز کو ایکسپلائٹ کیا ہے. اب بھی چین سے جو اتنے بڑے بڑے کانٹریکٹس ہوئے ہیں, بلینز کا ہے, تو اس میں بلوچوں کا شیئر تو بالکل منیمم ہے. یعنی گوادر سٹی میں مجھے کسی نے بتایا, سنس آئی ہیو ناٹ بین دیئر, کہ بلوچوں کی انٹری وہاں پہ بند ہے, تقریباً نہیں ہے. تو اگر یہ واقعی حالات ہیں تو گریونسز تو بلوچوں کے پاکستان کے خلاف ہیں نا. اب پاکستان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ پاکستان کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہم نے کوشش کی وہاں پہ اسکول بنانے کی, روڈز بنانے کی, لیکن یہ جو بلوچ ہیں جو اپنے عوام کو نیچے رکھنا چاہتے ہیں, یہ ان کو سیبوٹاج کر دیتے ہیں, اسکول نہیں کھلنے دیتے. ایک حد تک یہ کہیں نہ کہیں سچ بھی ہوگا, کیونکہ بلوچ لیڈرز کے سامنے جب ان کے عام لوگ آتے ہیں تو ان کے ساتھ آنکھ نہیں ملا سکتے. یو ہیو ٹو لک ڈاؤن. پختونوں کے اندر جو ان کے ملک ہوتے ہیں, اس کے سامنے عام بندہ بھی بیٹھتا ہے اور آنکھ میں آنکھ ملا کے بات کرتا ہے اور کہتا ہے یہ میرا حق ہے, تو یہ نہیں کر سکتا. دس ہیز ناٹ بین دا کیس ان بلوچستان. وہ ٹھیک ہے, بعد میں بلوچ پڑھ لکھ گئے, ان کی ایک انٹیلیجنسی آئی, انہوں نے اپنی انڈیپینڈنٹ پوزیشنز بھی بنا لی ہیں. ہوگا گوادر کے اندر اپارتھیڈ ایسا ہے, ایک فینس ہے جس کے شمال میں جہاں پانی نہیں ہے وہاں بلوچ رہتے ہیں, اور جو بڑے بڑے پیارے پیارے گھر بن رہے ہیں پنجابیوں کے اور فوجیوں کے اور چائنیز کے, وہ ہیں ٹورڈز دا عربین سی.
اور وہاں چائنا کو دے دیا انہوں نے فشنگ رائٹس. تو جو مچھیرے تھے بلوچ, دے ہیو بیکم نان اینٹی, دے آر اسٹارونگ ٹو ڈیتھ. ایگزیکٹلی. جماعت اسلامی کے انڈر انہوں نے لاکھوں کے جلوس نکالے. ان کو یہ تھا کہ شاید جماعت اسلامی سے پاکستانیت نکال کے ان کو اپنے ساتھ جوڑیں گے. انہوں نے اٹھا کے لیڈر ویڈر کو پھینک کے وہ لاکھوں عورتیں نکلی, آپ نے جلوس دیکھے ہوں گے. Nobody wants to stay with Pakistan. آج بلوچستان میں آپ کو پاکستان کا جھنڈا جہاں بھی ملے گا, آپ نیچے دیکھیے گا تو ڈپٹی کمشنر کا آفس ہوگا. It is nobody values the Pakistan flag. They have their own flag. Balochistan is far older a place than Pakistan ever was. ان کی زبان بلوچی ہے, ان کا ٹریڈیشنز الگ ہیں, ان کا ملک جو ہے اس پہ افغانستان اور ایران کا بھی قبضہ ہے. ان کا they were the main defense of invaders into بھارت یا ہندوستان یا انڈیا of that time. لیکن مجھے ایک چیز اور مجھے یہاں پہ بتائیے سر, کہ جب بھی کوئی اس طرح کی مومنٹ اٹھتی ہے, چاہے پاکستان میں بلوچستان کی ہو, چاہے ہندوستان میں وہ جو سکھوں کی مومنٹ ہوتی ہے وہ اٹھے, چاہے خالستان کی, تو یہ دونوں لوگ ایک دوسرے کنٹریز کی طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ خالستان والے یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ پاکستان مدد کرے گا, اور پاکستان ایسا کیوں بات کرتا ہے کہ بلوچستان میں انڈین انوالومنٹ ہے؟ بار بار یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ خالستان تو ہے ہی پاکستانی موومنٹ, وہ تو اس میں کچھ چھپانے کی بھی بات نہیں. وہاں تو ان کی لیڈرشپ اور ISI از ون اینڈ دا سیم. اور بلوچستان کا کیا کنیکشن ہے انڈیا سے؟ انڈیا والوں, میں وہاں JNU میں پوسٹ گریجویٹ پولیٹیکل سائنس کی کلاس میں پوچھا, پیپل couldn't tell the difference between Baltistan and Balochistan. India has no appetite for going across anyone's border. 5000 سال میں انہوں نے کبھی کسی کو انویڈ نہیں کیا, اور ہمارا جو ذہنیت ہے ہم نے کیا ہی صرف انویڈ ہے, کیونکہ ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا دنیا کو اسلام کا برقع پہنانے کا. اکثر سوئی گیس کی پائپ لائن اڑاتے رہتے تھے کہ جی ہمیں جو ہے وہ پیسے نہیں ملے ہیں, اور وہ پائپ لائن اکثر پیسے نہیں ملے. آپ کے گھر میں جو چولہا چلتا ہے نا آرزو, وہ آپ بلوچستان کا مال لوٹ لیں گے گھر میں بٹھا کے. ہر نازم آباد کے ہر گھر میں پنڈی ادھر ادھر گیس کے چولہے چل رہے ہیں. Have you ever seen? I understand, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اگر ان کو پیمنٹ کی جاتی اس حصے کو سب صحیح ہوتا؟ نہیں ہوتا. کیوں ہوتا بھائی؟ ان کی آزاد ملک ہے, آپ نے اس پہ قبضہ کیا, آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا خیرات لے لو ہم سے. آپ کو تو عجیب نہیں لگتا نا کہ کوئی ملک کسی پہ قبضہ کرے؟ کیونکہ دی مسلم مائنڈ از دیٹ وی ول کانکر ایوری تھنگ. ایک ایسی فوج جس کے بارے میں بار بار کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کوئی جنگ نہیں جیتی, ہر جگہ سے یہ 71 وار بھی ہارے, ساری جنگیں ہارے, کہیں پہ کچھ کیا نہیں جاتا ان سے, انہوں نے جو ہے وہ بلوچستان پہ ایسے کیسے قبضہ کر لیا جبکہ اندر کے لوگوں کا ساتھ نہ ہو, جو وہاں کے مقامی لوگ. آپ کے پاس فوج ہے, ٹینک ہے, جہاز ہے, آپ کہہ رہے ہیں قبضہ کیسے کر لیا انہوں نے؟ ترکی نے کردستان پہ کیسے قبضہ کیا ہوا؟ ازیریوں نے اور ترکوں پاکستانیوں نے مل کے آرمینیا پہ کیسے قبضہ کیا ہوا؟ جس کے ہاتھ میں بندوق ہوتی وہی کرے گا نا. اور پھر کل کسی نے مجھ سے پوچھ لیا کہ یہ تو بلوچ تو فائر آرم سے بڑے. ارے آپ کا امیج بنا ہوا ہے کہ ہر بلوچ جو ہے توپ پہ بیٹھا ہوا, وہاں کولا نہیں ہے, چولہا چلانے کے لیے لکڑی نہیں ہے, پانی پینے کو نہیں ہے. آپ نے طے کر لیا کہ یہ تو بڑے پتہ نہیں انسیولائز قسم کے لوگ ہیں, ہمیں تو بس لکھنؤ چاہیے, یہاں بس چھوٹے چھوٹے لکھنؤ بن جائیں, پنجابی بھی اس میں کرتا پاجامہ پہن کے. this is absolutely racist, bigoted country on earth, Islamic Republic of Pakistan. نہ اسلام, نہ ریپبلک, اور نہ اس میں کوئی چیز پاک ہے. پاکستان ختم ہونے والا ہے, آپ کو اچھا لگے نہ لگے. سینٹریفیوگل فورس جو ہوتی ہے that splinters things on the outside and throws them apart. آپ کا نام تو سنسکرت سے ہے, ستھان. پاک آپ ہیں نہیں, پاکستان کہاں سے ہو گیا آپ کا؟ جو پاکستان جنہوں نے بنایا انہوں نے اپنا نام بنگلہ دیش رکھ لیا. دوستو آج کی اس ویڈیو میں فی الحال اتنا ہی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور تاج نیوز چینل کو سبسکرائب کریں.